ناظرین گرامی، آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ چین کے 149 جنگی طیاروں کی بھارت پر یلغار۔ بھارت صدر چیخ اٹھا، مودی کو نیا خوف سامنے آ گیا۔ بڑی جنگ کا آغاز۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت اور چین اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ مشرقی لداخ میں 149 چینی طیاروں کی بھارت پر یلغار سامنے آئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان تناؤ میں مزید شدت آ گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان فوجی مذاکرات جاری رہنے کے باوجود دونوں ملکوں کے جو ٹینک ہیں، دونوں ملکوں کے جو جنگی جہاز ہیں، وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چینی جنگی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کالا ٹاپ کے دامن کے قریب کھڑی ہیں، جس پر بھارت کا قبضہ ہے۔ چین نے علاقے میں بھاری اور ہلکے ٹینک تعینات کر رکھے ہیں، جو کہ بھارتی پوزیشنوں سے فاصلے پر ہیں۔ انڈیا کی فوج کا کہنا ہے کہ چینی فوج کے ساتھ وادی گلوان میں ہونے والی سرحدی جھڑپ میں شدید زخمی ہونے والے فوجیوں میں سے 17 ہلاک ہو گئے ہیں، جس سے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی کل تعداد 20 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ انڈیا کی فوج کے بیان کے مطابق گلوان کے علاقے میں کہا جا رہا ہے کہ دونوں فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی اور وہاں سے اب فوجیں پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ انڈیا کے ایک افسر سمیت 3 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اب انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ اس جھڑپ میں چینی فوج کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا، تاہم چینی حکام کی جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ AFP کے بیان کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لیجیان نے کہا ہے کہ انڈین فوجیوں نے 2 بار سرحد پار کی۔ انہوں نے چینی فوجوں کو اشتعال دلوایا، ان پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان زبردست جھڑپ ہوئی۔ کہا جا رہا ہے کہ وادی گلوان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ملک کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور تینوں افواج سربراہوں کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس بھی کیا گیا۔ وادی گلوان لداخ میں انڈیا اور چین کی سرحدی لائن کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی نے حالیہ دنوں میں ایک بار پھر سر اٹھایا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہونے والی جنگ میں بھی اس میں سر اٹھایا گیا تھا۔ انڈین میڈیا NDTV کی رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس ماہرین کے اوپن سورسز نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ چین پینگونگ جھیل سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے ایئر بیس پر بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کر رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے کہا تھا کہ چینی فوج کے کچھ خیمے چین میں وادی گلوان کے ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد بھارت نے وہاں فوج کی تعیناتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے۔ ان کی سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بہرحال انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی، اور جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LAC کہا گیا ہے، تاکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے میں اپنے دعویٰ قائم کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اروناچل پردیش پر بھی دونوں ملک جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے خواب دیکھنے والا بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اس کے علاوہ لداخ میں حالیہ لڑائی کے بعد سب کی نگاہ بھارت اور چین کی طرف ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہندوستان کو بڑا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت اور ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا، اور تابڑ توڑ قسم کی جو کارروائیاں ہیں وہ کرنی پڑیں گی۔
PLA کے کرنل شاولنگ بیان نے کہا ہے کہ چین اور انڈیا کے تعلقات کے پہلوؤں اور دونوں ملکوں کی افواج کی صورتحال کے مد نظر چین نے سردی کشیدگی ختم کرنے کی بے انتہا کوشش کی اور اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ 1.5 برس قبل لداخ خطے کی گلوان وادی میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان خون ریز قسم کا ٹکراؤ ہوا تھا اور یہ ٹکراؤ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب چین اور انڈیا چینی فوجوں کی پرانی پوزیشن پر واپسی کے لیے بات چیت کر رہے تھے۔ چینی فوج پینگونگ سو جھیل اور بعض دوسرے مقامات سے پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن عسکری اہمیت کے حامل ڈیپ سانگ پلین، ڈیم چوک، ہاٹ سپرنگ اور کئی دیگر علاقوں میں اب بھی پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ LAC کے دونوں جانب انڈیا اور چین کے ہزاروں فوجی گزشتہ برس کے ٹکراؤ کے بعد سرحدی علاقے میں تعینات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چین کی صورتحال کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ انڈین فوج کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں افواج کی بات چیت میں تصفیہ طلب معاملوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ لداخ خطے کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل PJK مینن کر رہے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ چینی میڈیا میں انڈیا کی ان خبروں کو افواہ قرار دیا گیا، اور چینی فوج کے حوالے سے ایک بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ چین اور انڈیا کی سرحد پر ڈانگ زہانگ خطے میں معمول کی کشف پر نکلی تھی اور انہیں انڈین فوج کی جانب سے نامناسب رکاوٹ کا سامنا ہے۔ انڈین میڈیا میں فوج کے ذرائع سے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ اروناچل پردیش کے تاوانگ خطے میں چینی فوجیوں نے انڈین خطے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ انڈین فوجیوں سے ان کی ہاتھا پائی ہوئی اور انہوں نے چینی فوجیوں کو واپس پیچھے دھکیل دیا۔ انڈیا اور چین کے درمیان جاری رسا کشی کے درمیان یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا تقریباً تابڑتوڑ قسم کی کارروائیاں کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے پیچیدہ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کافی عرصے سے آمنے سامنے ہیں۔ حالیہ دنوں میں چین اور بھارت کے درمیان سرحدی علاقوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ بھارتی فوج کی طرف سے چین کے خلاف جارحانہ اقدامات کیے جا رہے تھے، جس کے بعد چین نے فیصلہ کن اقدام اٹھاتے ہوئے بھارتی فوجیوں پر میزائل سے حملہ کیا۔ تبت کا علاقہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع کا ایک اہم حصہ ہے۔ تبت میں جنگی ساز و سامان کا جمع ہونا دونوں افواج کی نقل و حرکت اس علاقے کو ایک بڑا جنگی محاذ بنا چکی ہے۔ چین کے لیے تبت کی اہمیت اس جغرافیائی اہمیت سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ چینی فوج نے اپنے جدید میزائلز کا بھی استعمال کرنا فیصلہ کیا اور یہ حملہ انتہائی مہارت کے ساتھ کیا گیا اور بھارتی آرمی کے کئی اہم پل اور دیگر انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا، اور یہ سسٹم کی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ حملہ نہایت کامیاب رہا اور بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حملے کے بعد بھارتی فوج کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پلوں کی تباہی کے بعد بھارتی فوج کی نقل و حرکت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور تابڑتوڑ قسم کی کارروائیاں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں۔